میں تھانے میں پریشان بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ آخر اسے آسمان کھا گیا یا زمین نکل گئی۔ میری ساری کوششیں ناکام ہو رہی تھیں۔ میں نے شہر کا چپا چپا چھان مارا تھا، لیکن اس لڑکی کا کہیں نام و نشان نہیں مل رہا تھا۔ اس سے پہلے مجھے کسی کیس میں اتنی مایوسی نہیں ہوئی تھی، نہ ہی کبھی میں نے اس طرح سے ہار مانی تھی، لیکن اب مجھے لگ رہا تھا کہ وہ مجھے نہیں ملنے والی۔ اس کیس کو اب بند کرنے والا تھا۔ اس کی فائل کو ٹیبل پر رکھتے ہوئے میں نے کرسی سے ٹیک لگاتے ہی آنکھیں بند کر کے 2 پل سکون حاصل کرنا چاہا تھا، لیکن اسی وقت میرے فون کی بجتی ہوئی بیل نے میرے سکون میں خلل ڈال دیا تھا۔ فون کی اسکرین پر ایک انجان نمبر کو دیکھ کر میں نے جیسے ہی کال اٹینڈ کی تھی تو میرے ہیلو بولنے سے پہلے ہی ایک زنانہ آواز میری سماعت سے ٹکرائی تھی۔ اس کا کہنا تھا، اگر اس لڑکی کا پتہ چاہتے ہو تو اس بڑھیا کے گھر کی تلاشی لو۔ یہ کہتے ہی اس نے کال بند کر دی تھی اور میں ہیلو ہیلو کہتا اپنے فون کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ میں نے 1-2 بار پھر وہ نمبر ملانے کی کوشش کی، لیکن اب وہ مسلسل بند مل رہا تھا۔ یقیناً یہ انجان عورت اسی لڑکی کے بارے میں بات کر رہی تھی جس کا کیس میں آج ہی بند کرنے والا تھا۔ میں نے اس کی تلاش میں پورا شہر چھان مارا تھا، سوائے اس کے اپنے گھر کے، کیونکہ مجھے اس کی بڑی ماں پر یقین تھا۔ یہی چوک مجھ سے ہو گئی تھی کہ پولیس کے شعبے میں ہوتے ہوئے بھی بنا ثبوت کے کسی پر یقین کیا تھا۔ اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے میں نے اپنا ہاتھ ٹیبل پر مارا اور اپنے چند اہلکاروں کو اس بڑھیا کے گھر کی طرف روانہ کیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے آ کر دروازہ کھولا اور مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں امید بھری چمک آ گئی تھی۔ وہ مجھ سے سوال کرنے لگی تھی کہ صاحب، میری بیٹی کا کچھ پتہ چلا؟ یہ بڑھیا پچھلے کئی روز سے اپنی بیٹی کے گم ہونے کی رپورٹ لکھوانے تھانے پر آ جاتی تھی، لیکن تھانے پر موجود اہلکار کبھی اس کی بات پر دھیان نہیں دیتے تھے۔ اس روز اس کا سامنا مجھ سے ہو گیا اور وہ روتے ہوئے میڈیا میں جانے کی بات کرنے لگی تھی۔ تو میں نے اس بڑھیا کو یقین دلایا تھا کہ میں آپ کی بیٹی کا کیس دیکھوں گا اور اسے اپنی بیٹی ملوا کر رہوں گا۔ اس نے اپنی بیٹی کا نام سلمیٰ بتایا تھا، جو پچھلے 2015 روز سے اپنے ہی گھر سے گم ہو گئی تھی۔ سلمیٰ کا کہیں باہر آنا جانا تک نہیں تھا۔ وہ بہت ہی شریف تھی۔ محلے والوں کا کہنا تھا کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ بھی نہیں سکتی، کیونکہ کبھی کسی کے ساتھ اسے بات کرتے بھی نہیں دیکھا۔ میں نے اندر داخل ہو کر اس کے گھر میں ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا۔ وہ ایک بہت ہی پرانا چھوٹا سا گھر تھا جس میں اس بڑھیا کے علاوہ اس وقت کوئی موجود نہیں تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ یہاں اور کون رہتا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میری ایک بیٹی اور داماد ہے جو ساتھ رہتے ہیں۔ ایک بیٹی جس کے گم ہونے کی آپ کے پاس رپورٹ درج کروائی ہے، وہ بھی رہتی تھی، لیکن اب وہ یہاں نہیں ہے۔ اور داماد کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ بیٹی کی طبیعت بہت خراب ہے، جسے ڈاکٹر کو دکھانے داماد اسپتال لے کر گیا ہے۔ اس کے گھر میں سامنے صرف 2 کمرے ہی تھے جن کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ میں نے ایک کے بعد ایک دونوں کمروں میں جا کر دیکھا، لیکن سوائے کچھ گھریلو سامان کے کچھ بھی تو نہیں تھا۔ ایک کمرے میں 2 چارپائیاں اور ایک کمرے میں سوائے ایک الماری کے اور کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ مجھے اس فون کال پر شاید کسی نے جھوٹ بولا تھا، یہ سوچ کر میں مایوس واپس پلٹنے لگا تھا۔ جاتے جاتے میں نے اس بڑھیا سے پوچھا کہ یہ گھر آپ کا اپنا ہی ہے؟ تو اس نے کہا، نہیں، یہ گھر میری بیٹی اور میرے داماد کا ہے۔ بڑی بیٹی کی شادی کے بعد داماد جی ہمیں اپنے ساتھ یہاں لے کر آئے تھے، کیونکہ ہمارا ان کے سوا کوئی رشتہ دار نہیں تھا۔ یہ سنتے ہی میں واپس اس کمرے میں آ گیا
اور 2 اہلکاروں کی مدد سے الماری کو ہٹایا تو اس کے پیچھے ایک خفیہ دروازہ موجود تھا۔ میں نے 1-2 دھکے مارے تو دروازہ ٹوٹ گیا اور سامنے کا منظر میرے لیے بہت ہی حیران کر دینے والا تھا۔ وہاں ایک لڑکی گھنٹوں میں منہ چھپائے اندھیرے میں بیٹھی تھی۔ دروازہ کھلتے ہی جب اسے کچھ روشنی محسوس ہوئی تو اس نے فوراً سر اٹھا کر ہماری طرف دیکھا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میرے دل پر ایک بار پھر پرانے وقت کی یادوں نے سر اٹھایا تھا۔ اس کی آنکھیں، اس کا چہرہ بالکل ویسا ہی معصوم تھا۔ میں ایک بار پھر ماضی کی یادوں میں چلا گیا تھا اور میری گزری زندگی میرے سامنے آ گئی تھی۔ 5 سال پہلے جب وہ میری زندگی میں آئی تھی تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں اس دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہوں۔ اس کا نام مریم تھا۔ وہ میرے ہی محلے کی رہنے والی تھی۔ ان دنوں میں اپنی پولیس ٹریننگ کے سلسلے میں شہر سے باہر رہتا تھا اور کبھی کبھار ہی چھٹیوں پر گھر آتا تھا۔ اس سے پہلے بھی شاید میں نے اسے کہیں دیکھا ہو کیونکہ دونوں ایک ہی محلے کے رہنے والے تھے، لیکن مجھے اس سے پہلے کا کچھ یاد نہیں تھا، نہ ہی اس کا نام جانتا تھا۔ اس روز بھی میں چھٹی لے کر گھر آیا تھا۔ انہی دنوں محلے میں ایک فوتگی ہو گئی تھی۔ میں شام کو گھر لوٹنا تھا۔ صبح صبح ہی محلے سے آتی رونے کی آوازوں پر میری آنکھ کھلی۔ چونک کر میں کمرے سے باہر آیا تو اپنی ماں اور بابا کو افسردہ چہرے کے ساتھ دیکھ کر میں نے اس آوازوں کے بارے میں پوچھا تھا۔ پھر اماں نے بتایا کہ 2 گھر چھوڑ کر جو فخر صاحب رہتے تھے، آج صبح ہی ہارٹ اٹیک سے ان کی وفات ہو گئی ہے اور اپنے پیچھے جوان بیٹی کو تنہا چھوڑ گئے ہیں۔ 4 ماہ پہلے ہی تو اس کی ماں کینسر سے لڑتے لڑتے زندگی کی جنگ ہار گئی تھی۔ اب باپ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا ہے۔ تو اسی کے رونے چیخنے کی آواز میں پورے محلے میں گونج رہی تھی۔ مجھے فخر صاحب کے بارے میں سن کر بہت افسوس ہوا، لیکن زیادہ دکھ ان کی جوان بیٹی کی لاوارث ہونے کا ہو رہا تھا۔ موت کی خبر سن کر میرے دل پر بھی غم کا غبار سا آ گیا تھا، اسی لیے چائے ناشتہ کرنا ہی بھول گیا۔ کچھ پل کے لیے میں گہری خاموشی میں چلا گیا، لیکن پھر اندر سے آتی اماں شال لپیٹتی ہوئی مجھے بولیں کہ چل بیٹا مجھے ان کے گھر تک چھوڑ کر آ۔ میں اماں کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ ان کے گھر کے گیٹ کھلا ہوا تھا۔ سامنے صحن میں فخر صاحب کی میت چارپائی پر پڑی ہوئی تھی۔ محلے کی کافی ساری عورتیں وہاں جمع تھیں، لیکن ایک لڑکی جو اس وقت حالت غم میں ہے، حال ہی ہو گئی تھی۔ وہ میت کی چارپائی سے لگی ہوئی بابا بابا کی صدائیں روتے ہوئے بلند کرنے لگی۔ میں یہ سب گیٹ پر کھڑا تھوڑی دیر تک دیکھتا رہا۔ اس کی حالت زار پر مجھے شدید دکھ ہوا۔ میں وہاں سے گھر چلا آیا۔ حالت زار پر مجھے شدید دکھ ہوا اور میں وہاں سے گھر چلا آیا۔ میں اماں اور ابا دونوں ہی موجود نہیں تھے۔ میں اکیلا ہی صحن میں رکھی تخت پوش پر لیٹ گیا تھا، لیکن اس لڑکی کی آہیں، چیخیں اور بے بسی میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی تھیں۔ مجھے اس کا درد بڑی شدت سے محسوس ہو رہا تھا۔ میں آنکھیں بند کرتا تو اس کا معصوم روتا ہوا چہرہ میرے سامنے آ جاتا، پھر اس کے گھر سے آتی ہوئی رونے کی آواز پر میری آنکھ کھل جاتی تو جی چاہتا کہ جا کر اسے تسلی دوں، لیکن میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق، کوئی رشتہ نہیں تھا۔ میں کسی بھی طرح اس سے بات تک نہیں کر سکتا تھا۔ پھر 2 روز گھر رہ کر ہی میں واپس ٹریننگ سینٹر چلا آیا تھا، لیکن میرے دل و دماغ پر ابھی بھی اس کے خیالات کا قہر تھا۔ نہ جانے اس کا درد میں اپنے اندر اتنا کیوں محسوس کرنے لگا تھا۔ میں جب بھی سونے کے لیے لیٹتا اور اپنی آنکھیں بند کرتا تو اس کا وہ رونا اور بے بس ہونا میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتا۔ میرا دل چاہتا کہ میں ابھی اڑ کر واپس چلا جاؤں اور اسے تسلی دوں، اسے بتاؤں کہ تم دنیا میں اکیلی نہیں ہو، تمہارا
تمہارا اور میں اپنے دل کے اندر ویسا ہی محسوس کرتا ہوں جیسا کہ تم خود محسوس کرتی ہو۔ میں نے ٹریننگ سینٹر پر واپس آنے کے بعد 1 ماہ کا وقت گزارا تھا۔ میری جب بھی گھر اماں سے فون پر بات ہوتی تو میں فخر صاحب کے گھر کے حالات پوچھ لیتا تھا۔ پھر اماں کہتی کہ بہت دنوں سے میں وہاں نہیں گئی، اور کبھی کہتی کل ہی گئی تھی، وہ بیچاری لڑکی اکیلی گھر میں ہوتی ہے۔ تو سن کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ 1 ماہ گزرتے مجھے پھر گھر جانے کے لیے چھٹی مل گئی تھی۔ میں نے جلدی جلدی بیگ بنایا اور روانگی اختیار کر لی۔ آج بھی شام کا ہی وقت تھا جب میں اپنے گلی محلے میں پہنچا تھا۔ اپنے گھر کی طرف جاتے میری نظر انہی کے گھر کے گیٹ پر تھی۔ گھر پہنچ کر میں اماں ابا سے ملا اور اپنے کمرے میں چلا آیا تھا۔ اگلے دن میرا بہت دل تھا کہ میں اس کا حال احوال جان سکوں۔ مجھے اس کی بہت فکر رہتی تھی، لیکن وہ ایک لڑکی تھی۔ میں ایسے میں اس کا نہ ہی گھر جا سکتا تھا، نہ ہی اماں سے زیادہ اس کے بارے میں کچھ بول سکتا تھا، نہ پوچھ سکتا تھا۔ ہاں مگر ایک گزر میں ہر سے گزرتے وقت میری نظر ان کے گیٹ پر رہتی تھی۔ جب بھی میں رستے سے گزرتا تو نظریں ان کے گیٹ پر جمائے رکھتا۔ ایک دفعہ میں اماں کے لیے کچھ سامان لینے بازار جا رہا تھا جب وہ اپنے گھر کے گیٹ سے باہر آئی تھی۔ مجھے اس کو دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس نے کافی حد تک خود کو سنبھال لیا تھا، لیکن اس کے چہرے پر دکھ کے آثار اب بھی موجود تھے۔ اس نے رکشہ پکڑا اور اس میں بیٹھ کر کہیں جانے لگی تھی۔ میں اپنا سامان لے کر واپس گھر آ گیا تھا۔ شام میں گھر سے پھر کسی کام کے سلسلے میں نکلا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، اس کے گھر کے باہر کچھ لوگوں کا ہجوم موجود تھا۔ وہ واپس رکشے میں آ کر جب وہاں اتری تھی تو میں بہت ہی پریشانی کے عالم میں ان لوگوں سے بات کرنے لگی تھی۔ اب مجھ سے مزید رہا نہ گیا اور میں بھی آگے بڑھ کر ان کا مسئلہ جاننے ادھر ہی پہنچا تھا۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ وہ لوگ فخر صاحب کے قرض دار تھے، جن کو اس کے والد نے یہ گھر اپنی بیوی کے علاج کی خاطر بیچ دیا تھا۔ ان کے پاس فخر صاحب کی لکھی ہوئی تحریر تھی جس میں انہوں نے 6 ماہ کے اندر قرض کے حوالے کرنا تھا، اور 6 ماہ پورے ہوتے ہی فخر صاحب خود بھی اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ پھر ان لوگوں نے ان کی موت کا لحاظ رکھتے ہوئے اس لڑکی کو 1 مہینے کا وقت مزید دے دیا تھا، لیکن اب گھر خالی کرنے کا ان کا مطالبہ تھا۔ وہ لڑکی وہیں کھڑی بہت پریشان ہونے لگی تھی، کیونکہ اس کے آگے پیچھے ماں باپ کے علاوہ کوئی نہیں تھا، نہ ہی اس کے پاس اب کوئی ٹھکانہ تھا۔ فی الحال وہ لوگ کل تک کا وقت دے کر واپس چلے گئے تھے۔ میں نے گھر جا کر اماں ابا کو یہ سارا مسئلہ بتایا تھا۔ محلے میں ہر کسی کو اس پر ترس تو آیا تھا، لیکن کوئی بھی اسے اپنے گھر میں جگہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پھر میں نے ہمت کر کے اماں سے کہا تھا کہ آپ اس لڑکی سے بات کریں اور اسے اپنے گھر لے آئیں، اور وہ اس وقت بہت مجبور ہے، اسے کسی سہارے کی ضرورت ہے۔ لیکن اماں نے میری بات پر صاف انکار کر دیا اور بولی تھیں کہ میں اس طرح سے کسی بھی لڑکی کو اپنے گھر نہیں رکھ سکتی۔ محلے میں اور بھی لوگ ہیں، کوئی اور بھی اس پر ترس کھا سکتا ہے، صرف ہم ہی کیوں؟ اماں کی طرف سے نا امید ہو کر میں نے خود ہی ہمت کی تھی اور اس کے گھر جا کر میں نے اس کے دل میں کو کوئی ٹھیس پہنچائے بغیر یہ کہا کہ آپ کو اگر اعتراض نہ ہو تو میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ جلدی میں یہ قدم تو میں نے اسے سہارا دینے کی خاطر اٹھا لیا تھا، لیکن مجھے اس سے محبت تو اس دن ہو گئی تھی جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ اپنے والدین کو اچھی طرح سے جانتی تھی، اس لیے اپنا مستقبل محفوظ کرنے کی خاطر مجھے قبول کر لیا تھا۔ وہ اپنا کچھ ضروری سامان گھر سے اٹھا کر میرے گھر چلی آئی تھی۔ میرے والدین کو بھی پھر میرا یہ قدم صحیح لگا تھا۔ انہوں نے نکاح خواہ کو گھر پر ہی بلا کر سادگی سے ہمارا نکاح کر دیا، اور مریم میری بیوی بن کر اسی گھر میں رہنے لگی تھی۔ میں 1 ہفتہ اس کے ساتھ رہ کر واپس ٹریننگ سینٹر چلا گیا۔ اب اس سے میری فون پر ہی بات ہوتی رہتی ہے۔
لیکن یہ سب کچھ اتنا جلدی ہو گیا تھا کہ وہ بھی حیران تھی۔ جب بھی میں چھٹی پر واپس جاتا تو اس سے ملنے کی مجھے بہت خوشی ہوتی، لیکن اس کے چہرے سے مجھے کبھی ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوئی ہے۔ وہ ہمیشہ خاموش اور گمسم سی رہتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید والدین اور گھر بار کا یوں اچانک چلے جانا اسے بہت دکھ پہنچ گیا ہے، تبھی وہ کسی بھی چیز کے مل جانے سے خوش نہیں ہوتی۔ میری ٹریننگ کا وقت پورا ہونے والا تھا۔ میں بہت خوش تھا کہ ہماری دوریاں ختم ہونے والی ہیں۔ میں ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ رہوں گا۔ میری واپسی پر والدین تو خوش تھے، لیکن جس سے ملنے کی مجھے بے تابی تھی، اس کے چہرے پر میرے ہمیشہ واپس آنے پر کبھی کوئی خوشی کا تاثر نظر نہیں آیا۔ میں ڈیوٹی جوائن کر لی تھی۔ زندگی بہت مصروف ہو گئی تھی۔ میں دن بھر طرح طرح کے لوگوں سے ملتا، جھوٹ سچ سمجھنے کی مجھ میں صلاحیت آ گئی تھی۔ تھکا ہارا جب گھر واپس جاتا، اس کے منہ پر دو بول محبت کے سننے کے لیے ترستا رہتا، لیکن وہ میری ہر بات کا جواب صرف ہاں یا نہ میں ہی دیتی، نہ میرا حال پوچھتی، جبکہ میں چاہتا تھا کہ میری ہی بہت زیادہ محبت کرے مجھ سے۔ میری بیوی مجھ سے بہت زیادہ محبت کرنے والی اور کھلکھلانے والی ہو۔ اس کا چہرہ، اس کی معصومیت مجھے اب بھی لبھاتی تھی، لیکن اس کے منہ سے محبت کا ایک لفظ تک میرے لیے نہیں نکلتا تھا۔ وہ گھر کی ہر چیز میں دلچسپی رکھتی تھی، سوائے میرے میں۔ اگر کبھی وقت سے پہلے اچانک گھر آ جاتا تو اسے کام کرتے دیکھ لیتا تھا، لیکن میرے آنے کے بعد وہ نہ جانے کیوں سہم کر رہ جاتی تھی۔ اماں بھی پہلے اس کی شکایت کیا کرتی تھی کہ وہ گھر میں کھل کر بات نہیں کرتی اور نہ ہی اپنے کمرے سے زیادہ باہر نکلتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے بھی کہنا اور سمجھانا چھوڑ دیا تھا۔ سب کو ہی اس کی ایسی طبیعت کی عادت ہو چکی تھی۔ شادی کو 1 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور اس نے کبھی مجھ سے اپنی گزری ہوئی زندگی کا کوئی دکھ درد نہ بتایا تھا۔ کتنی مشکلات سے گزر کر یہاں تک آئی تھی، پھر بھی کبھی زبان سے کچھ نہیں کہتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ خاموش طبیعت کی مالک ہے۔ ایک روز جیسے گھر لوٹا تو اماں نے مٹھائی کا ڈبہ میرے سامنے پیش کر دیا، مبارکباد دی۔ میں حیرانی سے مٹھائی کو دیکھ کر ان سے اس خوشی کی وجہ پوچھنے لگا۔ اماں نے جو بات میرے سامنے رکھی تو اس کو سنتے ہی میں خود کو آسمان میں اڑتا ہوا محسوس کرنے لگا تھا۔ وہ بولیں کہ میری ہی بیوی امید سے ہے، تو میں اس ملنے والی خوشی پر جھومتے ہوئے کمرے کی طرف دوڑا کہ اپنی بیوی سے مل کر اسی خوشی کو دوبالا کر سکوں۔ لیکن کمرے میں پہنچ کر میں نے دیکھا وہ بیڈ کے کنارے میں ایسے اداس بیٹھی تھی جیسے ابھی بھی اسے کوئی گہرا صدمہ لگا ہو۔ میں نے قریب جا کر اسے بغور دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو کی بوندیں اس کی گود میں گر رہی تھیں۔ میری حیرانی کی انتہا نہیں رہی کہ وہ رو رہی تھی۔ اس دفعہ بھی میں ہمیشہ کی طرح غلط فہمی کا شکار ہوا تھا کہ شاید اس خوشی میں وہ اپنے ماں باپ کو یاد کر کے رو رہی ہوگی۔ اسی لیے میں نے پاس بیٹھتے ہوئے اسے گلے سے لگا کر مبارکباد دی اور کہا کہ جب ہماری اولاد آ جائے گی تو دیکھنا تم پچھلے سارے دکھ درد بھول جاؤ گی۔ تب اس نے جو کہا وہ میرے لیے بہت ہی درد کا باعث تھا۔ اس نے میرا ہاتھ جھڑک کر خود سے ہٹایا اور بولی کہ مجھے نہیں چاہیے یہ بچہ، میں ان بیڑیوں سے نہیں بندھنا چاہتی، میں تمہاری قید سے آزادی چاہتی ہوں۔ اس کے یہ الفاظ میرے لیے اتنے زیادہ دردناک ثابت ہوں گے، اس نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا، اور چلا کر مجھے کہنے لگی تھی کہ تم نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھا کر مجھے اپنے پاس قید کر ڈالا ہے۔ تم سے میں کبھی محبت نہیں کر سکتی، مجھے آزادی چاہیے، مجھے تم سے طلاق چاہیے۔ مریم کا یہ روپ میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ ڈری سہمی سی لڑکی اپنے اندر ایک طوفان رکھتی تھی،
اس بات کا تو مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا تھا، لیکن میرے گھر میں ہر آسائش میسر ہوتے ہوئے وہ کیوں خود کو قید محسوس کر رہی تھی؟ میں بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ مجھے تو لگتا تھا ابھی بھی ہماری خوشیوں بھری زندگی کا آغاز ہوگا، لیکن وہ اب بھی مجھ سے الگ رہنا چاہتی تھی۔ میں نے زندگی میں کبھی اس پر زبردستی نہیں کی تھی، اسی لیے اس بار بھی میں نے فقط بچے کی پیدائش تک کا وقت اس سے مانگا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ میرا بچہ میرے پاس آتے ہی میں اسے اس کی مرضی کے مطابق جہاں چاہے جانے دوں گا۔ وہ وقت کی گھڑیاں گن گن کر گزارنے لگی تھی۔ میں اس کا اب بھی بہت خیال رکھتا تھا کہ شاید وہ مجھ سے خوش ہو جائے، لیکن وہ اپنے اندر نہ جانے کون سی دنیا بسائے بیٹھی تھی جس تک مجھے رسائی حاصل نہیں تھی۔ میں نے اپنے ماں باپ تک کو بھی ابھی تک اس کا یہ راز نہ بتایا تھا۔ اماں نے اس کو سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھا تھا، لیکن پھر بھی وہ ہمارے گھر میں خوش نہیں لگتی تھی۔ انتظار کے دن آہستہ آہستہ گزرنے لگے۔ بچے کے پیدا ہوتے ہی مریم کے چلے جانے کا سوچ کر میری خوشی بھی پھیکی پڑ گئی تھی۔ بچی کی پیدائش سے پہلے ہی اس نے سارے معاملات طے کر رکھے تھے۔ ڈلیوری کا دن آیا تو ہسپتال جانے سے پہلے ہی اس نے مجھ سے طلاق نامہ پر سائن کروا لیا تھا کہ کہیں بعد میں ہم دونوں میں سے کسی کی نیت نہ بدل جائے۔ اس کا بس مجھ پر یہ احسان تھا کہ اس نے چاند جیسا بیٹا پیدا کر کے میرے حوالے کر دیا تھا، اور ہسپتال سے پھر واپس میرے گھر آنا بھی اس نے نہیں چاہا تھا۔ وہاں اس لیے ایک لڑکا آیا تھا۔ پھر اس نے بتایا کہ یہ وہ لڑکا ہے جس سے میں بچپن میں محبت کرتی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو دیوانہ وار چاہتے تھے۔ میرے اماں ابا نے میری اس خوشی میں راضی تھے، لیکن یہ چند سالوں کے لیے دبئی چلا گیا تھا۔ لیکن اس کے والدین نے مجھ سے شادی کروانے سے پہلے اسے اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی شرط رکھی تھی، لیکن میرے والدین کی وفات کے بعد جب میں اس کے والدین سے رابطہ کیا تو انہوں نے مجھے سہارا دینے سے صاف انکار کر دیا۔ میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں تھا، اس لیے میں مجبوراً تمہارے ساتھ چلی آئی تھی۔ تمہارے کہنے پر بھی تم سے نکاح کر لیا تھا، لیکن شادی کے بعد جب یہ واپس آ گیا اور مجھے ملنے کی کوشش کی تو ہم دونوں اس غلط فیصلے پر بہت افسوس ہوا، لیکن ہم نے ہمت کر کے تم سے طلاق لینے کا سوچا تھا کہ میں تمہارے بچے کی ماں بن گئی، اور پھر ہم نے اتنا وقت مزید انتظار کرنا پڑا۔ میں اپنی محبت کو اپنی زندگی سے یوں جاتا دیکھ کر بالکل ٹوٹ چکا تھا، لیکن میری ماں اور اولاد کی محبت نے مجھے سنبھال لیا تھا۔ آج میرا اپنا 5 سال کا تھا بیٹا۔ میری ماں نے ہی اس کی پرورش کی تھی اور میں مریم کو بالکل بھول چکا تھا، لیکن جو لڑکی جو آج اس بند کمرے سے مجھے نظر آئی تھی، جس کی صورت کچھ مریم کی طرح دکھتی تھی، اسے دیکھ کر آج مجھے پھر سے یاد آ گئی تھی۔ میں ایک سکتے کی حالت میں چند گھڑیاں اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے وہاں سے اٹھ کر روتے ہوئے کہا، صاحب مجھے بچا لو، مجھے اس قید سے نکالو، میرا یہاں بہت دم گھٹتا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی۔ میں نے فوراً اسے اٹھا کر اسپتال بھجوایا تھا اور اس کی بوڑھی ماں سے پوچھ گچھ کرنے لگا تھا کہ یہ لڑکی تو آپ کے اپنے ہی گھر میں قید تھی، لیکن وہ بڑھیا بالکل انجان ہونے کا دعویٰ کر رہی تھی اور بیٹی کے مل جانے پر بہت خوش بھی ہو رہی تھی۔ ابھی میں وہیں ان کے گھر کی تفتیش کرنے کے لیے موجود تھا کہ سامنے مجھے ایک آدمی ایک بیمار عورت جو سہارا دے کر اندر لے کر آیا نظر آیا۔ اس عورت کو چارپائی پر لٹایا اور ہماری طرف شک کی نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں نے بوڑھی عورت سے پوچھا کہ یہ کون ہے تو اس نے بتا دیا، یہ میری بیٹی اور داماد ہیں۔ اس کی بڑی بیٹی جو نیم بے ہوش تھی، وہ بالکل بولنے کی حالت میں نہیں تھی، لیکن وہ شخص ہمیں دیکھتے ہی بہت گھبرا گیا تھا اور
باہر عورت کو چارپائی پر لٹاتے ہی اس کو کمرے کی طرف گیا جہاں سے ہم اس لڑکی کو نکالا تھا۔ اس نے الماری کے دروازے سے ہٹا ہوا دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ بالکل اڑ گیا تھا۔ ہم نے جب اسے بتایا کہ لڑکی اس کے گھر سے بازیاب ہوئی ہے تو وہ ہکا بکا ہو کر انجان ہونے کا دعویٰ کرنے لگا تھا، لیکن اب لڑکی کا بیان لینے تک ہم ان میں سے کسی کو بھی چھوڑ نہیں سکتے تھے، اس لیے فوراً ہی میرے ساتھ کھڑے اہلکاروں نے اس شخص کو بھی گرفتار کر لیا۔ وہ چلاتے ہوئے اپنے بے گناہ ہونے کی صدائیں کرنے لگا تھا۔ یہ دیکھ کر اس بڑھیا کی بڑی بیٹی کی بھی طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی۔ ہم نے اسے بھی ہسپتال داخل کروا دیا تھا کیونکہ ایسے حالات میں اس کا بھی بیان بہت ضروری تھا۔ وہ لڑکی جو قید سے نکلی تھی، اسے کئی روز تک وہاں بھوکا پیاسا رکھا گیا تھا۔ وہ انتہائی کمزوری کی حالت میں ہسپتال میں پڑی تھی۔ اس کی بڑی بہن کو تھوڑا تھوڑا کر کے زہر دینے کا انکشاف ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ چند روز میں ہی مرنے والی ہوتی۔ اگر ہم وقت پر اسے صحیح جگہ علاج کے لیے لے کر نہ آتے، اس لڑکی سلمیٰ کی طبیعت کچھ سنبھلی تو ہم خود اس کا بیان لینے ہسپتال پہنچ گئے۔ اس نے جو بتایا وہ ہمارے لیے بہت حیران کن تھا۔ اسے بڑی ہوشیاری کے ساتھ گھر میں ہی چھپا کر رکھا گیا تھا۔ اس کا کہنا تھا اس روز بھی آپ لوگ مجھے نہ ڈھونڈ پاتے تو شاید وہ میری زندگی کا آخری دن ہوتا۔ پھر اس نے کہا کہ میرا بہنوئی جو شروع سے ہی مجھ پر عاشق تھا، اس کی منگنی میری بڑی بہن سے ہوئی تھی، لیکن وہ ہمیشہ مجھ سے ہی شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی۔ جب ان دونوں کا نکاح ہوا تب میری شادی کی عمر نہیں تھی، اس لیے اس نے چپ چاپ میری بہن سے نکاح کر لیا تھا۔ لیکن جب سے میں جوان ہوئی تھی، بہنوئی نے بڑا تنگ کر کے رکھا تھا۔ میں شرم کے مارے ماں بہن کو کچھ نہ بتا پاتی تھی۔ اس روز میرے لیے اپنی برادری سے ایک رشتہ آیا تو بہنوئی نے مجھے بہن کو جان سے مارنے کی دھمکی دے دی اور مجھے اس خفیہ کمرے میں بند کر دیا تھا، جس کا میری ماں اور بہن کو پتہ نہیں تھا۔ وہ 3-4 روز بعد مجھے کھانا دینے آتا اور کہتا تیری بہن چند روز کی مہمان ہے، وہ جب مر جائے گی تو میں تجھ سے شادی کر لوں گا۔ میں انکار کرتی تو کہتا تجھے بھی اسی کی طرح مار دوں گا۔ میں نے اس کا بیان قلم بند کر لیا۔ تبھی ایک نرس دوڑتی ہوئی آئی کہ اس لڑکی کی بہن کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی ہے۔ ہم سب فوراً وہاں پہنچے تو اس نے بتایا کہ اس نے ہی ہمیں فون کال کر کے اپنی بہن کے بارے میں اطلاع دی تھی۔ وہ خود شوہر کے ڈر سے بہن کو باہر نہیں نکال سکتی تھی۔ یہی چند الفاظ بول کر اس نے دم توڑ دیا۔ کیونکہ مسلسل دیے جانے والے زہر کا اثر اب اس کے پورے جسم پر پھیل چکا تھا۔ سلمیٰ چند روز مزید ہسپتال میں رہی تھی، پھر آخر ہسپتال سے باہر لے جانا تھا۔ اس کی ماں اور اس کے پاس اب کوئی ٹھکانہ تک نہیں تھا، اسی لیے جب تک ان کا کیس چل رہا تھا میں ان دونوں کو اپنے گھر لے آیا۔ سلمیٰ کی شکل مریم سے بہت ملتی تھی۔ میری ماں بھی اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ اس کے بہنوئی کو بھی میں نے بہت ہی کڑی سزا دلوانے کی پوری کوشش کی تھی اور آخر کار اپنے انجام تک پہنچ گیا تھا، لیکن افسوس اس بات کا تھا کہ اس سب میں سلمیٰ کی بڑی بہن کی جان بھی چلی گئی تھی۔ اس کے قتل کا کیس بھی اس کے شوہر پر ہی تھا۔ میری ماں سلمیٰ کو ہمارے گھر میں دیکھ کر بہت خوش تھی کیونکہ وہ صورت میں بالکل مریم جیسی تھی، لیکن اس کی طبیعت مریم سے بہت الگ تھی۔ اس کے دل میں جب بہن کی موت کا غم کچھ کم ہوا تو وہ میرے گھر میں سب سے بہت گھل مل کر رہنے لگی تھی۔ اماں کو اس کے گھر آ جانے سے میرے بیٹے کے لیے بھی تسلی مل گئی تھی کیونکہ وہ ہر وقت اس کے ساتھ کھیلتی رہتی۔ وہ اتنی خوش اخلاق لڑکی تھی کہ اس نے میرے گھر کا ماحول ہی بدل کے رکھ دیا تھا۔ وہ اماں کے ساتھ کچن کا کام کرواتے، صفائیاں کرتی اور گھنٹوں باتیں بھی کرتی تھی۔ میں جب بھی ڈیوٹی سے واپس آتا تو اس کی چہل پہل سے گھر میں رونق ہوتی۔ دیکھتا پورے 2 ماہ سے یہاں رہتے ہوئے ہو گئے تھے۔ وہ بہت ہی اچھی لڑکی تھی، لیکن میرا
دل اب کس کی طرف مائل نہیں ہوتا تھا۔ ایک روز دوپہر میں نے اپنے بیٹے کے پاس بیٹھا تھا جب سلمیٰ ہم دونوں کے پاس آئی تھی۔ وہ مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگی تھی کہ میں بھی کتنی احسان فراموش ہوں، آج تک آپ کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ آپ نے میری جان بچائی، میرا کیس لڑا اور مجھے اس ظالم سماج سے محفوظ رکھا۔ اس کے بدلے میں زندگی بھر آپ کی غلامی کروں تب بھی آپ کا احسان نہیں چکا سکتی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، میں ایک پولیس والا ہوں اور یہی میری ڈیوٹی ہے۔ یہ سب میں نے اپنا فرض سمجھ کر کیا تھا۔ پھر اس نے آنکھیں جھکا کر ایک ایسی بات کہی تھی جس سے میری ویران دنیا پھر سے بہار آ گئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ آپ کی سچائی، ایمانداری، ہمت دیکھ کر میں آپ سے محبت کرنے لگی ہوں۔ میں آپ کی زندگی میں شامل ہونا چاہتی ہوں۔ مجھے اپنی زندگی میں شامل کر کے ہمیشہ کے لیے اپنے سائے میں رکھ لیں۔ تب میں نے ایک نظر اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا تھا، اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ کیا آپ کو مما چاہیے؟ تو ہاں کہتے ہوئے وہ سلمیٰ کے گلے لگ گیا تھا اور پھر چند روز بعد ہم دونوں کا نکاح ہوا اور مجھے ویسی ہی بیوی مل گئی تھی جیسا ہمیشہ میں نے چاہا تھا۔